السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بعافیت ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت ایک سلسلہ ہم نے شروع جو کیا ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، فسخ نکاح ہے، خلا ہے، اس کے بعد اب ہمارا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ عام طور سے یہ مسئلہ مشہور ہے عورتوں میں، عورت بیوہ ہو گئی ہو یا اس کو طلاق واقع ہو گئی ہو، جب وہ عدت میں بیٹھتی ہے تو جو کپڑے اس نے عدت کے دوران پہنے ہیں ان کو عدت کے بعد پہننا معیوب سمجھتی ہیں، تو کیا اس کی کوئی شرعی دلیل موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک حدیث میں آتا ہے الدین یسرن، دین آسان ہے، دین کے سارے احکامات آسان ہیں، ہم لوگ اپنی طرف سے اس میں پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ عدت کے دوران عورت جو کپڑے پہنے ہوئے ہے عدت کے بعد ان کو پہننا معیوب برا سمجھتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ کپڑے جو عدت کے دوران پہنے تھے وہ بعد میں بھی پہن سکتی ہے، شرط یہ ہے صاف ستھرے ہوں، پاک ہوں، تو وہ ان کو پہن سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کہیں بھی اس سے منع نہیں کیا گیا کہ یہ کپڑے نہ پہنے جائیں، بلکہ یہ پہننا درست ہے، اور اس کو مایوس سمجھنا جو ہے وہ غلط ہے۔ اور دوسرا سوال حضرت یہ ہے کہ عام طور سے جو عورتیں عدت میں بیٹھتی ہیں، ظاہر سی بات ہے شوہر کی وفات کے بعد جو ہے 4 مہینے کی عدت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر 3 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے، تو عام طور سے جس دن عورت عدت سے اٹھتی ہے اس دن اپنے اوپر غسل کو واجب سمجھتی ہے، یعنی ضروری سمجھتی ہے، کیا اس کی بھی کوئی دلیل موجود ہے؟ عدت گزرنے کے بعد، چاہے وہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، عدت گزرنے کے بعد غسل لازم سمجھنا یہ غلط ہے۔ اگر وہ عورت ناپاک ہے تو غسل کرنا واجب ہے، اور اگر ناپاک نہیں ہے تو یہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس کو ضروری سمجھنا جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کو ضروری کہا ان کو ضروری سمجھا جائے، جن کو غیر ضروری کہا ان کو غیر ضروری سمجھا جائے۔ اپنی طرف سے کسی کام کو ضروری سمجھنا یہ بھی غلط ہے، اور گویا کہ اپنی طرف سے دین کو بنانا ہے۔ ایک حضرت یہ بھی عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ معتدہ یعنی جو عدت سے اٹھی ہے عورت، اب اس کے یہاں عدت پوری ہونے کے بعد میں مہمانوں کا تانتا لگ جاتا ہے، اور آنے والے مہمان اس معتدہ سے ملاقات کرنا، خیریت معلوم کرنا، اس کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، تو کیا اس کی بھی کوئی شرعی دلیل ہے؟ وہ شریعت میں حکم تو یہ ہے کہ کوئی بھی پریشان ہو اس کی مزاج پرسی کی جائے، کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کی جائے، لیکن عدت گزرنے پر، عدت جب گزر رہی ہے اس کے بعد ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ اسے ملاقات کی جائے۔ جب وہ عدت گزار رہی ہے یا اس کو کوئی پریشانی ہے، یا جب طلاق ہوئی تھی یا جب شوہر کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد اس کے اوپر ایک پریشانی آئی تھی، تو اس وقت اس کی مزاج پرسی کرنا یہ تو باعث ثواب ہے، لیکن عدت گزرنے پر ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک ساتھ پہنچ جائیں، سینکڑوں کی بھیڑ ہو جائے، اب ان کو ان کے کھانے کا انتظام کرنا پڑے، ایسا جو ہے یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں۔ اچھا حضرت، ہمارا یہ آخری سوال ہے، عدت وفات میں عام طور پر یہ بھی مسئلہ مشہور ہے کہ معتدہ جو ہے وہ صبح اپنے کسی بھی ضروری کام سے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے تک وہ گھر آ جائے اپنے، تو کیا شریعت میں اس کا کوئی اس کی کوئی دلیل دلیل ہے کوئی اس کی؟
اس میں اصل میں عدتیں، ایک عدت طلاق ہوتی ہے، ایک عدت وفات ہوتی ہے۔ عدت طلاق میں تو حکم یہ ہے کہ بیوی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ عدت کا خرچہ شوہر کے ذمہ لازم ہوتا ہے، تو شوہر کی طرف سے اس کو خرچہ مل رہا ہے، اس لیے اس کو گھر سے نکلنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں بہت ہی ضروری کام ہے، جیسے بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کو دکھانا، ایسا کوئی ضروری کام ہے تو پھر نکل سکتی، ورنہ نہیں۔ عدت وفات میں چونکہ اس کے خرچے کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، خرچہ اس کو کہیں سے نہیں ملنا، پیٹ اسے پھر بھی بھرنا ہے، تو اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ دن میں نکل سکتی ہے، صبح نکل جائے کام پہ، لیکن غروب سے پہلے پہلے اسے گھر آنا ہے، جہاں عدت گزر رہی ہے رات وہیں گزارنی ہے۔ تو یہ شریعت کی طرف سے اتنی اجازت اس کو اس لیے دی گئی کیونکہ اس کو خرچہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور عدت طلاق میں شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ عدت کا خرچہ دے، اس وجہ سے یہ دونوں میں فرق ہے۔ شکراً جزیلا حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔